الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ سوفسطائیہ کی جو دوسری جماعت ہے اس تک پہنچے اندیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ فرقہ ہے جو حقائق اشیاء کو اعتقاد کے تابع مانتا ہے۔ یعنی پہلا والا جو انادیہ تھا وہ تو حقائق اشیاء کا انکار ہی کرتا ہے، حقائق اشیاء سے جو بھی مراد ہو۔ اندیا جو ہے یہ حقائق اشیاء کا انکار نہیں کہتا، کہتا ہے کہ اعتقاد کے تابع ہیں وہ۔ اب اعتقاد کے تابع ہونے کا کیا مقصد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو جوہر مان لیا جائے تو وہ جوہر ہے، اور عرض مان لیا جائے تو وہ عرض ہے، قدیم مان لیا جائے تو وہ قدیم ہے، حادث مان لیا جائے تو حادث ہے۔ یہ تو کچھ دقیق وضاحت نہیں لگ رہی، کیونکہ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اعتقاد اور حقیقت، یعنی اعتقاد کسی کا اعتقاد جو ہے وہ حقیقت کی تخلیق بھی کر رہا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوہر ہے تو وہ جوہر ہو گیا، اور عرض ہے تو وہ عرض ہو گیا۔ تو یہ تو اعتقاد کے تابع ہونے کی ایک ایکسٹریم شکل ہے، یعنی اور تصوریت میں بھی اس قسم کی جو ہے، یعنی باکلے جو ہے جو برطانوی فلسفی تھا، اس کے بارے میں کچھ ہم نے پچھلی بار بھی اس کے خیالات کو کچھ دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں جو مادہ ہے یا مادی دنیا ہے یا مادی حقائق ہیں وہ ہمارے نہیں، وہ خیالات کی تخلیق ہیں، لیکن خیالات سے اس کی مراد جو ہے خدا کے خیالات ہیں۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کو کہیں جوہر ہے تو وہ جوہر ہے، وہ کہتا ہے کہ جوہر ہے اس لیے کہ خدا جو ہے اس کو بطور جوہر کے سوچ رہا ہے، اور وہ جب خدا کسی چیز کو سوچتا ہے تو وہ چیز جو ہے خدا کے تصور کے ساتھ ہی جو ہے تخلیق ہوتی ہے اور وجود میں آ جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اسے جب دیکھیں تو وہ وہاں موجود ہو، جب ہم دیکھ نہیں رہے ہیں تو وہ وہاں موجود نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ ہماری دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ جب ہم نہیں دیکھتے ان کو تب بھی موجود ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ خدا ان کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے یا سوچ رہا ہے۔ تو یہ کچھ اس کے قریب لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ موضوعیت اور ابھی اضافیت پہ آئیں گے، اس کی ایک بہت انتہا پسندانہ شکل ہے۔ لیکن یہ کہ عمومی خیال یہ ہے کہ وہ فرقہ ہے جو وہ اسکول آف تھاٹ، یعنی وہ مذہب ہے جو حقائق اشیاء کو اعتقاد کے تابع مانتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے دو مذاہب کی بات ہو رہی ہے سوفسطائیوں کی، ایک انادی ایک تو انادی ہو گیا، اس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار دیکھا ہے۔ انادی جو ہیں وہ حضرت کے مطابق جو ہے حقائق اشیاء کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اشیاء کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اور اس کا ایک معنی جو ہے ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ جو ہے معروضیت کا انکار ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اشیاء کی حقیقت ہی نہیں ہے. اس کا جو ہے پچھلی بار ہم نے اس کے جو 2-3 جو ہے صورتیں متصور ہو سکتی ہیں اس کو دیکھا تھا. اس کی جو ہے ایکسٹریم شکل تو یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ حقائق اشیاء ہیں نہیں اور یہ سب خواب و خیال ہی ہے. لیکن اس ایکسٹریم صورت سے ہٹ کر جو ہے موضوعیت کی ایسی صورتیں متصور ہو سکتی ہیں جو جس کو فلسفیوں نے جس کا دفاع کی ہے. اور ایک ہم نے جو شکل دیکھی تھی وہ ڈیکارٹ کی اور دوسری باکلے کی اور تیسری کانٹ کی ایک لحاظ سے. ڈیکارٹ جیسے کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقت خارج میں ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے یقین کیسے ہو، یہ بنیادی سوال ہے. کیونکہ جو بھی ہم حقیقت دیکھتے ہیں وہ اپنے اندر سے دیکھتے ہیں. تو یہ موضوعیت، یہ سوال اس لحاظ سے بنا کہ موضوعیت جو ہے اس کا معروضیت سے کیا تعلق ہے. اور ڈیکارٹ کا یہ خیال تھا کہ موضوعیت کو حقیقت یا سچ ثابت کرنے کا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کہ معروضیت کو سچ یا حقیقت ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ موضوعیت یعنی اپنے اندر سے سچ کو تلاش کریں. اور ایسا کوئی معیار ڈھونڈیں جس کے نتیجے میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو اندر سے ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں ان میں کون سی چیزیں ہیں جن کی حقیقت پہ جو ہے یقین کیا جا سکتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو حقیقی نہیں ہیں اور صرف ہمارے خیالات کا عکس ہے. تو ڈیکارٹ کا جو نظریہ تھا وہ ایک لحاظ سے علمیاتی نظریہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ موضوعی ہے، یعنی ہمارے اندر سے اس کی بنیاد ہے. اور اس علم کی معروضیت جو ہے وہ بھی صرف اندر ہی سے متعین ہو سکتی ہے، خارج سے موضوعیت جو ہے وہ متعین نہیں ہو سکتی. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کون سے خیالات جو ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ معروضی ہیں اور کون سے موضوعی ہیں. اور پھر معروضیت کے بھی اس نے درجہ بندی کی، کس کی معروضیت کا زیادہ ہے. تو یہ علمیاتی ہے اور اس کے لیے ایک منہاج اس نے وضع کرنے کی کوشش کی جو شک کا منہاج تھا. اس کے برعکس جو باکلے کا نظریہ تھا باکلے دلچسپ آدمی اس لحاظ سے ہے کہ وہ تجربیت سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمام علم کی بنیاد جو ہے تجربہ ہے اور تجربے سے اس کی مراد جو ہے حسی تجربہ ہی. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم تجزیہ کریں ہمارے پاس جو بھی
خارجی دنیا کا علم ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں علم ہے وہ خیالات ہی ہیں، ہمارے اپنے خیالات. تو اس لحاظ سے ڈیکارٹ سے ملتا جلتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خیالات جو ہیں، اور مثلا یعنی میں اب یہ درخت دیکھ رہا ہوں خارج میں، پہلی بات یہ ہے کہ اس درخت کا جو علم ہے مجھے وہ حواس سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر میرے پاس حواس نہ ہوتے تو میں اس درخت کو نہیں دیکھ سکتا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس درخت کا وجود جو ہے وہ میرے حواس سے نتھی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درخت جب ہم نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت بھی موجود ہوتا ہے. اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ دوسرے لوگ جب ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درخت جب ہم نہیں دیکھ رہے تھے تو موجود تھا. لیکن کیا درخت موجود ہو سکتا ہے جب اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو دنیا میں؟ تو باکلے یہ کہتا ہے کہ تجربے کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور تجربیت اگر ہم تجربیت کے پر اگر ہمیں یقین ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب درخت کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس وقت وہ درخت جو ہے موجود نہیں ہوگا. اور درخت کی معروضی حقیقت کو صرف ایک ہی مفروضے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے جو اس درخت کو ہمیشہ دیکھتا ہے، اور اس وجہ سے وہ درخت جو ہے ایک ثابت حقیقت کے طور پہ موجود ہے. تو درخت کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت کے علاوہ جو ہمارے خیالات ہیں یا خدا کے خیالات ہیں. اور کیونکہ خدا کے خیالات جو ہیں خود حقیقی ہیں اور وہ چیزوں کو وجود بخشتے ہیں، اس لحاظ سے جو ہے یہ ساری دنیا جو ہے بنیادی طور پہ خدا کا ایک خیال ہے. لیکن خدا کا خیال جو ہے ہمارے خیال سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کے خیال سے وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. تو جو بھی وہ خیالات، اور اس نے درخت کا خیال کیا اور اس کا خیال کیے ہوئے ہے تو وہ درخت قائم ہے. تو وہ باکلے جو ہے موضوعیت سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ ایک قسم کی معروضیت کو ثابت کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی معروضیت ہے جو خدا کے وجود سے نتھی ہے. ڈیکارٹ کے ہم بھی خدا کے وجود جو ہے معروضیت سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس کا ابھی ہم نے تذکرہ نہیں کیا، اس کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیکارٹ اور باکلے دونوں جو ہیں موضوعیت سے شروع ہوتے ہیں اور اس کو معروضیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. ڈیکارٹ اور باکلے کے طریقے میں یہ فرق ہے کہ ڈیکارٹ جو ہے کہ منہاج متعین کرتا ہے اور اس منہاج کی بنیاد پہ معروضیت کو جو ہے متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باکلے جو ہے وہ تجربی منہاج کی بنیاد پہ اور تجربے کے معانی اور ان کے تجزیے کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو حقائق ہیں، خارجی حقائق ہیں، ان کا موضوعی خیالات کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی وجود نہیں. اور اگر ان کا ثابت وجود ہے تو اس لیے کہ ایک ایسا موضوعی یعنی خدا کے خیالات جو ہیں وہ موضوعی بھی ہیں اور وہ معروضیت کو خود تخلیق کرتے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے ایک معروضیت حق ہے. تو بنیادی طور پہ جو ہے گو کہ باکلے جو ہے وہ ایک قسم کی موضوعیت شروع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک معروضیت کو ثابت کرتا ہے خدا کے وجود کے ساتھ نتھی کر کے.
کانٹ کا جو خیال تھا وہ ایک تیسرا ہے. وہ کانٹ وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو، یہ سارے مطلب دیکھیں کہ آپ ڈیکارڈ بھی وہیں سے شروع ہو رہا ہے اندر سے موضوع، اور باکلے بھی، اور کہ علم جو ہمیں ہوتا ہے یا ہمیں جو دعویٰ علم کا وہ اندر ہی سے ہے، یعنی انسان کے اندر سے، اس کے ذہن سے. اب کانٹ یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ حواس سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان حواس سے حاصل کردہ اطلاعات کو جو ہے فہم اور عقل کی چکی میں پیستے ہیں ایک لحاظ سے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں خارجی حقیقت کے علم حاصل. لیکن کیونکہ جو بھی علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو حواس اور فہم اور عقل کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے، اس لحاظ سے جو بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے حواس اور ہمارے اپنے فہم اور ہماری عقل کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ یہ جان سکیں کہ ہمارے حواس سے ہٹ کر بھی خارجی دنیا کی جو تصویر ہے ہمارے حواس سے ہٹ کے وہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. تو اس لحاظ سے گو کہ وہ حقائق کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ حقائق جو ہمیشہ حواس، فہم اور عقل کی چکی میں پس کر جو ہے، گزر کر جو ہے، وہ پھر علم بنتے ہیں جس کو ہم علم کہتے ہیں. اور اس لحاظ سے ہمارا علم جو ہے حقائق کی جیسے کہ وہ حقائق ہیں تصویر کشی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی جو ہے مظہریت کو مانتا ہے. مظہریت کا مطلب یہ ہے کہ درخت ہے، وہاں ایک درخت کی حقیقت ہے فی نفس الامر میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے، موجود ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس درخت کو جو ہے سے غد نظر کر کے جو ہے اس اسپیس یا اس مکان کو جو ہے مکان سے گزرنے کی کوشش کروں تو وہ درخت مجھے پتہ چلے گا کہ یعنی کوئی چیز ہے. تو وہ ثابت کرتا ہے کہ نفس الامر میں کوئی چیز ہے، اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ ثابت کرتی ہے. لیکن درخت جیسا کہ ہے اس کو میں نہیں جان سکتا، اس لیے نہیں جان سکتا کہ میں جس چیز کو بھی جانوں گا اپنے حواس، فہم اور عقل کے مدد سے جانوں گا، اور حواس اور فہم اور عقل ایک دوسرے سے جو ہے مربوط ہو کر مجھے درخت کا علم دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کا علم ایک حقیقت کا علم ہے درخت، لیکن یہ اس حقیقت کا علم ہے درخت جیسا کہ وہ مجھے دکھ رہا ہے، جیسا کہ وہ میرے حواس کو دکھ رہا ہے، جیسا کہ میرے وہ فہم کو دکھ رہا ہے، یا جیسا کہ وہ میری عقل میں آ رہا ہے. لیکن درخت اپنی حقیقت الامر میں اور نفس الامر میں کیا ہے یہ میں نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کو جاننے کے لیے مجھے اپنے حواس سے بھی قطع نظر کرنا ہوگا، اور فہم سے بھی اور عقل سے بھی. لیکن اگر میں اپنے حواس اور فہم اور عقل سے قطع نظر کروں گا تو پھر میں کسی چیز کو جان نہیں سکتا. تو کانٹ بھی ایک قسم کی موضوعیت کو مانتا ہے، اور کہتا ہے کہ معروضیت کو موضوعیت کے اندر سے ہی نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ حقائق اشیاء کا انکار نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ حقائق اشیاء جیسی کہ وہ ہیں وہ ہمارے فہم میں پوری طرح نہیں آ سکتی کم از کم. تو یہ تین جو بڑے ان کو اگر دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو انادیہ اور اندیہ دونوں سے حضرت کہہ رہے ہیں، یہ دونوں فرقے جو ہیں اور دونوں اسکول آف تھاٹ جو ہیں، دونوں مذاہب جو ہیں، بے عین ہی نہ ہوں، لیکن یہ کہ
کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا پرتو ہمیں نظر آتا ہے جدید فکر میں، ڈیکارٹ کی فکر میں بھی اور کانٹ کی فکر میں بھی، اور کانٹ کی فکر میں بھی، اور باکلے کی بھی فکر میں بھی ان کے مختلف طریقے ہیں. یعنی ڈیکارٹ جو ہے وہ ڈیکارٹ کا ایک طریقہ ہے، باکلے کا ایک طریقہ ہے، اور کانٹ کا ایک طریقہ ہے. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گو کہ وہ انادیہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ چیزوں کی حقیقت نہیں ہے. نہ باکلے یہ کہتا ہے، نہ ڈیکارٹ یہ کہتا ہے، نہ کانٹ یہ کہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ خارجی چیزوں کی حقیقت ہے یا نہیں، سوائے اس کے کہ ہم اپنے اندر سے اس کو جاننے کی کوشش کریں. اور باکلے کہتا ہے کہ خارجی چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ داخلی خیالات پر منحصر ہے. تو وہ حقیقت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے وہ منحصر ہیں خیالات پر. لیکن وہ خیالات جن پر منحصر ہے وہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، وہ بالآخر خدا کے خیالات ہیں. اور کیونکہ خدا کے خیالات جو ہیں ہمارے خیالات سے مختلف ہیں، اور خدا کے خیالات خود ایک حقیقت ہے، اس لحاظ سے جو خارج میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی حقیقت ہیں، وہ خدا کے خیالات کا پرتو ہی ہیں. اور کانٹ کہتا ہے کہ حقائق اشیاء تو ہیں، لیکن حقائق اشیاء جو ہیں ان کا جو علم ہے ہمیں، وہ حقائق اشیاء کا جو علم ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا جیسی کہ وہ ہیں نفس الامر. اس کا علم جو ہمیں حاصل ہوگا وہ حقائق اشیاء کا علم، اور حقائق اشیاء کا علم تو ہوگا، لیکن حقائق اشیاء کا علم ہوگا اس طور پہ کہ جیسا کہ وہ اشیاء کی حقیقت ہم کو نظر آتی، لیکن فی نفسی وہ حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ڈیکارٹ جو ہے وہ اور کانٹ دونوں کا جو اس میں خیالات ہیں وہ علمیاتی ہیں. یعنی یہ ہے کہ وہ حقائق اشیاء کا انکار نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے اس کا علم جو ہمیں جیسی کہ وہ حقیقت ہے، کانٹ کہتا ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور ڈیکارٹ اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس حقیقت کا انکار کرنے کے لیے جو منہاج ہے وہ وضع کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مطلق یقین ہے وہ صرف اندرونی حقائق کو حاصل ہے، بیرونی حقائق کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور بیرونی حقائق کی حقیقت اس حد تک جو ہے وہ بیرونی حقائق حقیقت ہوں گے جس حد تک جو ہے اندرونی یقین جو ہے اس منہاج کے مطابق ان حقائق کے علم کو حاصل ہو. اس کے برعکس جو باکلے ہے وہ کہتا ہے کہ جو خارجی حقیقت ہے وہ حقائق جو ہیں، خارجی حقائق اصل میں فی نفسی وہ کوئی حقائق نہیں ہے، اور اصل جو حقیقت ہے وہ خیال کی ہے. تو اور خیال دو قسم کے، انسانی خیالات. انسانی خیالات کو کوئی ثبات نہیں ہے، لیکن خدائی خیالات جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خیال ہے بلکہ وہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ وہ جو خیال کرتا ہے وہ حقیقت بن جاتی. اور کائنات جو ہے خدا کے خیالات کا پرتو ہے. اس لحاظ سے باکلے جو ہے وہ ان تینوں میں سے وہ واحد شخص ہے جو خارجی حقائق کا جو ہے اس لحاظ سے انکار کرتا ہے جس طرح ہم جو ہے عام فہم میں اس کو خارجی حقائق سمجھتے ہیں. اور وہ سوفسطائیوں سے اس لحاظ سے قریب ہے، کم از کم سوفسطائیوں کی جو حضرت نے تعریف کی اس لحاظ سے قریب ہے کہ وہ حقائق اشیاء کو نہیں مانتا اور کہتا ہے خیالات اصل حقیقت ہیں، حقائق اشیاء اصل حقیقت نہیں.
اور جو یعنی خواب و خیال تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو حقیقت نہ ہو نا اس لحاظ سے، لیکن وہ کہتا ہے خواب و خیال ہی اصل حقیقت ہے، خیال ہی اصل حقیقت ہے، خاص طور پہ خدا تعالیٰ کے خیالات وہ کہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو خارجی دنیا ہے وہ خدا کے ذہن کا ایک پرتو ہے، یہ باقلے کا خیال تھا۔ تو اس لحاظ سے اب ہم انادیہ کو دیکھیں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ انادیہ وہ ہیں جو حقائق اشیاء کا انکار کرتے ہیں، اور اندیہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حقائق اشیاء تو ہوں گی لیکن یہ وہ ہمارے عقائد کا پرتو ہے۔ تو اس لحاظ سے اندیہ جو ہیں وہ کانٹ اور ڈیکارٹ کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں، اور جو انادیہ ہیں وہ باقلے کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نہ کانٹ نہ ڈیکارٹ اور نہ باقلے بالآخر حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا آغاز جو ہے حقائق پہ شک سے ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا جو جستجو وہ یہی ہے کہ وہ حقائق کی حقیقت جس حد تک انسانی علم کی محدود پہنچ کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے، وہ اس کو ثابت کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں دوبارہ اور دیکھتے ہیں جو باقی رہ گیا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اندیہ وہ فرقہ ہے جو حقائق اشیاء کو اعتقاد کے تابع مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو جوہر مان لیا جائے تو وہ جوہر ہے، اگر عرض مان لیا جائے تو عرض ہے، قدیم مان لیا جائے تو قدیم ہے، اور حادث مان لیا جائے تو حادث ہے۔ تو یہ تو صرف مطلب اگر باقلے کو بھی دیکھیں تو یہ تو صرف خدا پہ ہی ثابت آئے گا، یعنی خدا کسی کو جوہر کہے تو وہ جوہر ہو جائے گا عرض۔ لیکن یہ کہ میرے اعتقاد کے تابع جو چیزیں ہیں وہ ان معنوں میں نہیں ہے۔ میرے اعتقاد میں جو چیزیں میرے اعتقاد کے تابع ہیں وہ ان معنوں میں ہیں کہ اعتقاد کے تابع ہونے کا اصل میں زیادہ مناسب لفظ جو ہے وہ نقطہ نظر ہے۔ یہ اس کے قریب ہے جو کانٹ کہتا ہے کہ یہاں اعتقاد سے مراد ہو گئی ہمارا اپنے حواس، ہمارا ذہن انسانی۔ تو حقائق کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حقائق کا جو علم ہے وہ ذہن انسانی کی جو ساخت ہے مثلا اس سے متعین ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک۔ یعنی انسان جس طرح درخت کو دیکھتا ہے، اور بلی جس طرح درخت کو دیکھتی ہے، اور گائے جس طرح درخت کو دیکھتی ہے، یہ مختلف ہوں گے کیونکہ ہمارے ذہن جو ہے مختلف۔ یہ ایک مثال ہے کس طرح جو ہے جو حقائق اشیاء ہیں وہ عقائد کے تابع ہوں۔ یا مثلا یہ کہ اگر آپ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ مختلف نظر آئیں گے، یا سورج نکلا ہوا ہے چیزوں کو دیکھیں گے تو مختلف نظر آئیں گے۔ تو یہ سورج اور گہرے بادل جو ہیں یہ ایک لحاظ سے اعتقاد ہے، یعنی نقطہ نگاہ جو آپ کو متعین کرتا ہے۔ تو درخت تو وہی دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن جب گہرے بادل چھائے ہیں اس کو کسی طرح سے دیکھتے ہیں، اور جب سورج نکلا ہوا ہے تو کسی طرح سے دیکھتے ہیں، اور جب جو ہے سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ اس کو مختلف طرح سے دیکھیں۔ تو اب اس میں کون سی جو درخت ہم جب گہرے بادل چھائے ہیں وہ حقیقت ہے، یا جب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، یا جب ہم ان کو اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، یا اس کا ایک مجموع ہے؟ تو یہ بنیادی خیال ہے جس کو ہم کہتے ہیں نقطہ نگاہیت۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا تو ریلیٹیوزم انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں نسبیت اور اضافیت بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا علم جو ہے
چیزوں کا وہ اضافی اور نسبی ہے. نسبی ان معنوں میں ہے کہ وہ ہمارے ذہن کی ساخت اور جن حالات میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں ان سے اس کا تعین ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. تو ان معنوں میں جو ہے وہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا علم جو ہے نسبی ہے اور اضافی ہے. اب یہ ہے کہ مختلف لوگ اس میں ہمیں نسبت کتنی ہے انسانی ذہن کی نسبت اور اضافت اور حقیقت کتنی ہے، یہ سوال جو ہے موضوع بحث ہو سکتا ہے. لیکن اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مطلب یہ ہے کہ نسبیت کو مطلقاً آپ رد نہیں کر سکتے، یعنی اعتقادیت کو مطلقاً رد نہیں کر سکتے، نقطہ نگاہیت کو آپ مطلقاً رد نہیں کر سکتے. اور اس کو آپ مختلف لحاظ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ مطلب نقطہ نگاہ سے آپ کی مراد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ ایک مسلمان جو ہے جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ مسلمان کی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں. کافر جو دیکھتا ہے وہ کافر کی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے. تو نقطہ نگاہ جو ہے حقیقت ہے، اگر ہے بھی ہے، ثابت حقیقت ہے بھی ہے اور ایک حقیقت ہے بھی، تو تب بھی نقطہ نگاہ جو ہے آپ کا، آپ کے ذہن کی ساخت، آپ کے اعتقادات، وہ اس پر اثر ڈالتے ہیں کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں تو آپ چیزوں کو مختلف چیزوں کا اسیسمنٹ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. آپ کے یعنی مطلب یہ ہے کہ خوش ہیں ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اضافیت کا جو پہلو ہے یا اضافیت کا جو یا نسبیت کا جو پہلو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. صرف سوال یہ ہے کہ کچھ فلسفی جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کچھ اس کو کم اہمیت دیتے ہیں، اور پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کتنی اہمیت دی جائے اس میں، یعنی نقطہ نگاہ کا اثر ہمارے علم میں کتنا ہوتا ہے اور حقیقت کا اس میں نسبت کتنی ہوتی ہے. یہ سوال ہے بنیادی طور پہ. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو سوفسطائیت ہے اس کو مکمل طور پہ بالکل رد نہیں کیا جا سکتا. یہ اہم بات ہے. تو انڈیا وہ فرقہ جو حقائق اشیاء کو اعتقاد کے تابع مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو جوہر مان لیا جائے تو جوہر ہے، عرض مان لیا جائے تو عرض ہے، قدیم مان لیا جائے تو قدیم ہے، اور حادث مان لیا جائے تو حادث ہے. اس فرقے کا نام غالباً اندی قضا سے بنا ہے. دونوں فرقوں میں فرق یہ ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں فرقوں میں فرق یہ ہے کہ انادیہ تو سرے سے حقائق اشیاء کے منکر ہے. اب سرے سے یہ حقائق اشیاء کے منکر ہونے کا ہم نے مطلب یہ کہ کچھ اس پہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ کچھ ایسے لوگ حقیقت میں ہوئے ہیں جو حقائق اشیاء کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں. یعنی مختلف جو فلسفی حقائق اشیاء کا انکار کرتے ہیں مختلف پہلوؤں سے کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے 3 فلسفیوں کو دیکھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حقائق اشیاء کا جو ہے بالکل انکار نہیں کرتا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ درخت ہے ہی نہیں. اور قدیم سوفسطائی اگر کہتے بھی تھے تو وہ اس میں غالب امکان یہ ہے کہ وہ یعنی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں قیاس الخلق کے ضمن میں کہتے تھے. یعنی حقیقت میں وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اشیاء کی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ وہ جو ہمارا علم ہے اشیاء کا اس کی مطلقیت پر جو ہے وہ شک ڈالتے تھے. جیسا کہ کانٹ اور باکلے اور ڈیکارٹ اپنے اپنے طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ڈالتے ہیں. تو یہ سوچنا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو حقائق اشیاء کے بالکل ہی منکر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے صرف ہمارے خیالات کا پرتو ہے. تو ایسے لوگوں کو یعنی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کیا تاریخ فلسفے میں ایسے کوئی فلسفی ہوئے ہیں خاص طور پہ مشککین کے علاوہ، اور اگر وہ مشککین تھے بھی تو ان کی تشکیک کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ تشکیک کی بنیاد جو منہاجی تھی یا حقیقی تھی وغیرہ؟ اس پہ بحث انشاءاللہ آتی رہے گی. دونوں فرقوں میں فرق یہ ہے کہ نادیہ صرف حقائق اشیاء کے منکر ہیں. ان کے نزدیک حقائق اشیاء تو نفس الامر میں ثابت ہیں، نہ اعتقاد معتقد میں. تو پھر اگر نفس الامر میں بھی نہیں ہے اور اعتقاد معتقد میں نہیں ہے تو تیسرا
تیسرا نفس الامر میں بھی نہیں ہے اور اعتقاد معتقد میں بھی نہیں ہے، تو تیسرا اس کا کیا لفظ میں ڈھونڈ رہا ہوں، تیسرا اس کا امکان کیا ہے؟ نہیں، دو امکانات ہمیں لگ رہے ہیں، نفس الامر میں ہے یا نہ اعتقاد معتقد میں ہے، تو تیسرا امکان کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ تیسرا امکان کیا ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نفس الامر میں نہیں ہے، کم از کم وہ یہ مانتے کہ اعتقاد معتقد ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ درخت جو ہے سبز ہے، کہتا ہے کہ درخت جو ہے سبز ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک امکان ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ نفس الامر میں کیا ہے، لیکن مجھے یہ دکھ رہا ہے، تو یہ اعتقاد کی ایک قسم ہے۔ لیکن اعتقاد میں بھی پھر دو امکان ہیں، ایک امکان یہ ہے کہ یہ مجھے دکھ رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درخت جیسے مجھے دیکھ رہا ہے وہ بالکل ہی نہیں، تو یہ کہتا ہے کہ درخت سبز ہے، یہ میرے اعتقاد کی تخلیق تو نہیں ہے، لیکن میرے اعتقاد سے کسی نہ کسی حد تک متعین ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس درخت سبز ہے میں ایک حقیقت بھی ہے، لیکن وہ حقیقت جو ہے میرے اعتقاد کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور چونکہ میرے اعتقاد سے مجھے اوپر اٹھنا ناممکن ہے میرے لیے، اس لیے درخت جیسا کہ ہے ویسا مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کانٹ جیسا۔ تو ایک تو کہے گا کہ حقیقت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، حقیقت ہے یا نہیں وہ اعتقاد سے متعین ہو رہی ہے۔ اور تیسرا اس کا امکان جو وہ یہ ہے کہ حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے کہ میرا اعتقاد ہے، اور میرا اعتقاد جو ہے اس حقیقت کو اس نے ایک لحاظ سے تخلیق کی ہے، یعنی میرے اپنے ہی خیالات ہیں، باہر کوئی چیز نہیں، تو یہ میرے اپنے خیالات ہیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ کیا کوئی ایسے فلسفی ہوئے ہیں جو حقیقت میں ان کا یہ خیال تھا کہ صرف میرے خیالات ہیں؟ کیونکہ جو ہوئے بھی ہیں جیسے باقلے، تو پھر اس میں ان کی تفصیل ہے، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ میرے خیالات ہیں، پھر خدا کے بھی خیالات ہیں، یا ایسے ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ میرے خیالات ہیں، لیکن یہ کہ کہہ سکتے ہیں میرے خیالات ہیں، صحیح ہے، لیکن اس کا اکثر مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اس کا عمل پہ کیا اس کا اثر ہوگا، یہ بڑا مشکل ہے اس کو متعین کرنا۔ بہرحال، تو دونوں فرقوں میں فرق یہ ہے کہ انادیہ تو سرے سے حقائق اشیاء کے منکر ہیں، ان کے نزدیک حقائق اشیاء نہ تو نفس الامر میں ثابت ہے، نہ اعتقاد معتقد میں۔ تو جیسے میں نے کہا، تیسرا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اندیہ نفس الامری ثبوت تو نہیں مانتے، مگر حسب اعتقاد معتقد ثبوت مانتے ہیں۔ اب یہ الگ ایک انہوں نے بحث کر دی یہاں، تو اس لیے اتنی دقت نہیں دکھا رہا ہے اس، کیونکہ ثبوت ایک اور چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نفس الامر میں کیا چیز ہے اس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے، لیکن ثبوت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ یہ ہے، یعنی میں مانتا ہوں کہ درخت سبز ہے، لیکن یہ کہ آپ مجھے کہیں کہ ثابت کرو تو بڑا مشکل ہے۔ تو ثبوت ایک الگ چیز ہے جس کو جسٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوں گے، مطلب یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ درخت سبز ہے، میرے خیالات کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، یعنی فکری طور پہ یا منہاجی طور پہ، تو یہ ہو سکتا ہے، پوزیشن ہے۔ اچھا جی، نمبر 3، لا ادریہ وہ فرقہ ہے جو نہ حقائق اشیاء کی ثبوت کو مانتا ہے، نہ لا ثبوت کو۔ آپ دیکھیں نا، اب یہ ثبوت، اب یہ اگر آپ ثبوت کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ بالکل الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کو ہر چیز میں شک ہے، یہاں کی شک میں بھی شک ہے، ہر سوال کے جواب میں لا ادری میں نہیں کہتے ہیں،
اس لیے ان کا نام لادری ہے، دوسرے کا نام شاکا بھی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو لادری کہتے ہیں وہ یا شاکا ہیں، یہ حقیقت میں اس کو مانتے ہیں یا صرف قیاس الخلف کے طور پہ، یعنی مطلب یہ کہ آپ کی پوزیشن کو جو ہے جھٹلانے کے لیے وہ ایک طریقہ کار ہے صرف۔ تو یہ سوفسطائیوں کے بارے میں بھی یہ مطلب محل نظر ہے کہ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہ حقیقت میں مانتے تھے یا صرف اس کو قیاس خلف کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ تو اگر ہم ثبوت کو دیکھیں تو یہ ایک بالکل ذرا مختلف مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا، کوئی کہ خدا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک پوزیشن ہے۔ تو کہتا ہے خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ دوسری پوزیشن ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ خدا ہے لیکن میں اس کا ثبوت جو ہے حتمی نہیں دے سکتا۔ دوسرا کہتا ہے خدا ہے نہیں ہے مگر میں اس کا ثبوت حتمی نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں لادری ہیں۔ تو ثبوت ایک اور چیز ہے، ثبوت جو ہے مل سکتا ہے یعنی علم سے، مطلب یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ درخت سبز ہے اور میری عام زندگی کے گزارنے کے لیے مجھے اتنا کافی ہے، لیکن یہ کہ آپ مجھے اس کا نظری ثبوت سے مانیں گے تو وہ بڑا مشکل ہوگا میرے لیے ثابت کرنا۔ تو ثبوت کے لحاظ سے میں لادری ہو سکتا ہوں، لیکن درخت کو جو ہے علمیاتی سطح پر یا عملی سطح پر میں حقیقت مانتا ہوں۔ تو یہ ایک اس میں پھر پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ لادریوں کے جو 3 اسکول بیان کیے تھے حضرت نے، اس کے کچھ نہ کچھ ہم نے کیا ہے۔ اب جو ہے اگلی بار انشاءاللہ دیکھیں گے کشف الظنون والوں نے یا کشف والوں نے، کشف اصطلاحات الفنون والوں نے کیا کہا ہے، اور پھر کچھ دیکھیں گے جدید فلسفے میں جو ہے سوفسطائیوں کے بارے میں، جدید جو آج کل کتابیں ہیں فلسفے میں ان کے بارے میں کیا ہے، اور سوفسطائیوں کا کیا مقام ہے تاریخ فلسفہ میں، اور ہمیں سوفسطائیوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ اپنے خیالات انشاءاللہ پیش کروں۔